7 محرم الحرام جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے خط بھیجا جس کا متن تھا حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے تو ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں خط آیا تھا کوفہ سے کربلا. تو ابن زیاد کے دربار میں جو لوگ بیٹھنے والے تھے ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ کلابی. کیا نام تھا؟ عبداللہ کلابی. اس کا تعلق کلاب قبیلے کے ساتھ تھا، غازی عباس کے نانکوں کے قبیلے کے ساتھ تھا، بی بی ام المؤمنین کے قبیلے کے ساتھ تھا. یہ ابن زیاد سے کہنے لگا سنو، جو دشمن تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں ان میں 4 بھائی ہیں. ایک کا نام ہے عباس، ایک کا نام ہے جعفر، ایک کا نام ہے عثمان، ایک کا نام ہے عبداللہ. اور یہ ہمارے ہاں ایک بڑا عزت دار قبیلہ ہے. ان کی ایک عزت دار خاتون بی بی ام المؤمنین کے بیٹے ہیں. میرے علاقے سے، میرے قبیلے سے تعلق ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ان کے لیے امان لکھ دو. امان لکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ امان لکھ دو. میں انہیں سمجھا لوں گا، وہ معذلہ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے، بس امان لکھ دو. ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے امان لکھ دی. جب چلا نا قاصد خط لے کر کوفہ کی طرف، پانی بند کرنے والا خط لے کر چلا، تو عبداللہ کلابی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا کرمان. اس نے کرمان کو خط دیا، کہا جا کر یہ خط غازی عباس علمدار کو دینا اور ان سے کہنا کہ میں نے آپ کے لیے امان لے لی ہے، آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، میں نے امان لے لی ہے. توجہ کا طالب ہے. جب یہ خط آیا نا کربلا میں، اور غازی عباس علمدار اور 4 بھائیوں کو، 3 بھائیوں کو ساتھ بلایا ہے، 4 بھائی آئے. کرمان نے یہ خط دکھایا، کہا یہ دیکھو تمہاری امان ہے، تمہاری امان لے لی گئی ہے. پتہ ہے اس وقت انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا لا حاجت لنا فی الامان، ہمیں اس امان کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں اس امان کی کوئی ضرورت نہیں. امان اللہ خیر من امان سمیہ. کہا تم ہمارے لیے امان لے کر آئے ہو کہ حسین کو چھوڑ کر یزید کا ساتھ دو تو ابن زیاد کی امان ملے گی، یزید کا ساتھ دے تو ابن زیاد کی امان ملے گی. سنو، حسین کا ساتھ دیں گے تو اللہ کی امان ملے گی. یزید کا ساتھ دیں تو ابن زیاد کی امان ملے گی، حسین کا ساتھ دے تو کس کی امان؟ امان اللہ خیر، اللہ کی امان سب سے بہتر ہے. ایک روایت. دوسری روایت جو آپ کے بچے بھی جانتے ہیں، شمر ذی الجوشن، اس کا بھی ایک تعلق تھا قبیلہ کلابی کے ساتھ، بی بی ام المؤمنین کے قبیلے کے ساتھ. یہ بھی امان لے کر آیا، وہ کرمان والا خط لے کر آیا، اور غازی عباس علمدار کو نا زور زور سے خیموں کے قریب آ کر آوازیں دے رہے، زور زور سے آوازیں دے رہے. غازی عباس علمدار نے سنی انسنی کر دی، اس کی بات نہیں سنی. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا عباس خیمے سے نکلو، جاؤ جا کر اس کی بات تو سنو، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کی بات سن تو لو، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. غازی عباس آئے شمر کے پاس، پوچھا کیوں آوازیں دے رہے ہو؟ اب شمر کے الفاظ سننے والے ہیں. کہنے لگا اخرجوا الینا وانتم آمنون، حسین کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ، تم سب کے لیے امان ہے، سب کے لیے امان ہے. لا تقتلوا انفسکم واخیکم، عباس اپنے آپ کو بھی مرنے سے بچا لو، اپنے 3 بھائیوں کو بھی مرنے سے بچا لو. واخیکم، اچھا اتنے میں بات ہو رہی ہے غازی عباس کے 3 بھائی آگے ہیں. توجہ کا طالب ہے، 3 بھائی آگے، جعفر بن علی بھی آگے، عبداللہ بن علی بھی آگے، عثمان بھی علی آگے، 4 بھائی کھڑے ہیں. عباس بھی ہیں اور بی بی ام المؤمنین کے 3 بیٹے ہیں، 4 بھائی کھڑے ہیں. غازی پاک نے فرمایا دوبارہ کیا ہے، میرے بھائی بھی ساتھ آ گئے ہیں، دوبارہ کیا کہنا چاہتا ہے تاکہ تجھے سب کی طرف سے ایک ہی بار جواب ملے. شمر نے دوبارہ وہی بات دہرائی، کہنے لگا اخرجوا الینا وانتم آمنون، ہماری طرف آ جاؤ، تمہارے لیے امان ہے. لا تقتلوا انفسکم واخیکم، اپنے آپ کو بھی مرنے سے بچا لو، اپنے بھائیوں کو بھی بچا لو. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جب اس نے امان دینے کی بات کی ہے، 4 بھائیوں نے بیک زبان ایک ہی جواب دیا ہے. 4 بھائیوں کا جواب، 4 بھائی کہتے ہیں کبہتا و کبہ ما جیت بہ. اچھا میں نا یہ جو لفظ ہے نا کبہتا و کبہ، اس کا جو ترجمہ اردو میں بنتا ہے نا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اور ایک بات آ گئی ہے، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، ہم روزانہ کیمرے کے ساتھ میں ہوتے ہیں، کیمرہ سامنے ہے، لفظی ترجمہ کبہتا یا کبہ کا نہیں کر رہا. ویسے میں کہہ رہا ہوں مرادی معنی لے لیں.
اس نے کہا تم سب کے لیے امان ہے، حسین چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ۔ چاروں بھائیوں نے کہا کبھی ہی تا و کبھی ہا، میں اپنا معنی کرنے لگا ہوں، تیرے تے بھی لعنت، تیری آفر تے بھی لعنت، تیرے تے بھی لعنت، تیری پیشکش تے بھی لعنت۔ شمر دل جوشن کہہ رہے اخرجوا الینا وانتم آمنون لا تقتلوا انفسکم واخیکم، عباس ہماری طرف آ جاؤ، تمہارے لیے امان ہے، ہمارا ساتھ دے دو، تمہارے لیے امان ہے، خود بھی بچ جاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی بچا لو۔ جب بی بی ام المنین کے چاروں بیٹوں نے یہ سنا، انہوں نے کہا کبھی تا و کبھی ہما جیتا بھی، تو بھی گھٹیا ہے، تیری پیشکش بھی گھٹیا ہے۔ یہ کباہ سے نکلے کبھی تا و کبھی ہما جیتا بھی، تو بھی گھٹیا ہے، تیری پیشکش بھی گھٹیا ہے۔ انترکو سیدنا و اخانا، ہم تیرے لیے اپنے سردار کو چھوڑ دیں، اپنے بھائی کو چھوڑ دیں، اپنے سردار کو چھوڑ دیں، اور سردار بھی ایسا ہو جس کی غلامی مقدروں سے ملا کرتی ہے، سردار بھی ایسا جس کی غلامی مقدروں سے ملا کرتی ہے۔ تیرے لیے اپنے سردار کو چھوڑ دیں، خون رسول کو چھوڑ دیں، علی کے بیٹے کو چھوڑ دیں، خاتون جنت کے دودھ چائے کو چھوڑ دیں۔ فرمایا سنو، چاروں بھائیوں کا یہ جواب ہے، اور میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اس پر کربلا میں وفا رقم ہو جاتی ہے۔ چاروں بھائیوں نے بیک زبان جواب دیا، کہا اہل کوفہ اہل شام سنو، ہم چاروں ام البنین کے بیٹے، ہم ام البنین کے دودھ پالے، ہم ام البنین کے تربیت یافتہ، ہم زندہ رہیں گے تو حسین کے قدموں میں رہیں گے، ہم مریں گے تو حسین کے قدموں میں مریں گے، اور ہم حشر میں اٹھائے جائیں گے تو حسین کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے۔ ہم زندہ رہیں گے تو حسین کے قدموں میں، ہم مریں گے تو، اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو حسین کے قدموں میں اٹھیں گے۔